بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، صدر ایوب کے دور میں حکومت کی طرف سے یہ ایک منصوبہ پیش کیا گیا کہ بکریوں کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ بکریاں ایندھن کی پیداوار میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، چونکہ ان کی خوراک زیادہ ہے، اس لیے یہ ایندھن کی پیداوار میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ تو اس دور میں طبی سائنسدان صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میدان عمل میں آئے اور آپ نے مشیران حکومت کو متنبہ کیا کہ بکری کے دودھ کے اندر اور بکری کے گوشت کے اندر قدرت نے ایسی شفا رکھی ہے کہ جو انسان بکری کے گوشت کو مسلسل استعمال کرتا ہے، دودھ کو مسلسل استعمال کرتا ہے، وہ کبھی بھی زندگی بھر ٹی بی کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مریض جو ٹی بی کی میڈیسن کھاتے ہیں مسلسل، اگر وہ ساری دوائیاں چھوڑ کر فقط بکری کا دودھ اور بکری کا گوشت استعمال کرنا شروع کر دیں تو اللہ پاک ان کو ٹی بی سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت ایک بڑا تفصیلی خط صدر ایوب کے نام لکھا تھا، جس کو پڑھ کر صدر ایوب نے یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیا تھا اور بکریوں کی جو نسل کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا وہ واپس ہو گیا تھا۔ تو سامعین محترم، بکری کا جو مزاج ہے، بکری کے دودھ کا جو مزاج ہے وہ ہے گرم تر، جو انتہائی لطیف ترین مزاج ہے وہ گرم تر ہے۔ بچے کے لیے ماں کے دودھ کے بعد جو سب سے بہترین دودھ ہے وہ بکری کا دودھ ہے۔ بکری کے دودھ کے اندر قدرت نے اتنی شفا رکھی ہے کہ بچے کی اچھی نشو و نما اور اچھی پرورش ہو سکتی ہے ماں کے دودھ کے بغیر بکری کے دودھ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہ چھوٹے بچے جو سوکڑے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کھایا پیا نہیں لگتا، پیٹ میں گیس رہتی ہے، تبخیر رہتی ہے، اگر وہ بچے بکری کا دودھ استعمال کرنا شروع کر دیں تو سوکڑے کی بیماری سے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یا جن کے پیٹ میں گیس قبض رہتی ہے، تبخیر رہتی ہے، وہ مریض اور وہ بچے اگر بکری کے دودھ کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو اللہ پاک ان کو گیس، قبض، تبخیر اور رحم سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بکری کے دودھ اور گوشت کے اندر اتنے زیادہ فوائد رکھے ہیں قدرت نے کہ ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔